بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر لے کر جا رہے ہیں، جو کہ سچے اور دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ایسی محبت فرمائی کہ ان کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں عمان کا یہ شہر سلالہ یمن کا حصہ تھا۔ یمن کے نواب میں ایک گاؤں تھا جہاں حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آپ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تو آپ ایمان لے آئے۔ پھر مدینہ شریف سے جو بھی آتا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ دل ہی دل میں آپ کا آقا کے دیدار کی شدید خواہش تھی، مگر مدینہ کا سفر نہ کر سکے کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ بہت ضعیف تھیں۔ آپ ان کی دن رات خدمت میں لگے رہتے تھے۔ آپ بکریاں چراتے تھے، اونٹ چرانا آپ کا پیشہ تھا۔ جی تو دوستوں، ان کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اب جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ وہی مقام ہے جس پر ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کی زیارت جہاں ہم ابھی پہنچے ہیں۔ یہاں ارد گرد آپ دیکھیں گے کہ کافی تعداد میں اونٹ گھوم رہے ہیں، اور گائے بکریاں بھی یہاں سلالہ کے ایریے میں کافی تعداد میں ہوتی ہیں۔ یہ سلالہ کا ایریا ہے۔ ایک سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا سٹی جو ہے سلالہ کا ایریا ہے۔ یہ کافی اونچائی پر ہے، اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ یہ عمان کا حصہ ہے اور بہت زیادہ اونٹ ادھر ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، آپ نے ان سے دعا کروانی ہے۔ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے خالی ہاتھ کو نہیں لوٹاتے۔ جب بھی آپ ہاتھ اٹھاتے تو ان کی دعا قبول ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حج کا موسم آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب یمن کے حاجیوں سے فرمایا کہ کھڑے ہو جائیں۔ جب سب کھڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، باقی کرن والے سب کھڑے رہے۔ تو ایک آدمی کھڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کرنی ہو؟ جی جی میں کرنی ہوں۔ آپ اویس کو جانتے ہو؟ جی میں بھائی کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو آپ کے چاچا نے فرمایا کہ وہ تو اس وقت عرفات کے میدان میں اونٹ چرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں جا پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا تو آپ نے نماز کو مختصر کیا اور آپ نے آنے کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ کی والدہ نے آپ کا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام اویس ہے اور میں کرن قبیلے سے ہوں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو آپ ان کو دیکھ کر کانپنے لگے اور پریشان ہو گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے پاس دعا کے لیے آئے۔ آپ نے ان سے معافی مانگنے لگے اور آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک عاجز کمزور آدمی، تو میں آپ کے لیے دعا کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے زمانے میں ایک آدمی آئے گا تو آپ نے ان سے دعا کروا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کی۔ یہاں ان کے پیچھے ان کی صرف ماں کی محبت اور خدمت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ جی تو ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے فرمایا تھا۔ یہ ان کی زیارت گاہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہم نے اس وقت فاتحہ خوانی کر لی ہے، ابھی ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعاؤں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔